سب سے پہلے تو معزز مہمانان گرامی اور تمام جو ممبرس ہیں یہاں پہ ہمدرد تھنکر فورم کے ہمدرد شورا کے، میں ان کا مشہور ہوں اور میں اپنا ایک چھوٹا سا تعارف کراتا چلوں کہ میں نیشنل کمشنر ہوں اس وقت پاکستان میں۔ پاکستان بوائز اسکاؤٹ ایسوسیشن کا جو شعبہ ہے اسکاؤٹس کا میرے پاس ہے، اور جن دنوں یہ جنگ کا آغاز ہوا جو ہم بات کر رہے تھے ابھی، ان دنوں ہماری ایک نیشنل اسکاؤٹ جمہوری جو ہے 4 سے 6 ہزار بچوں کی بٹراسی کے پاس ہمارا نیشنل ٹریننگ سینٹر ہے جنگل منگل میں، وہاں پہ چل رہی تھی، اور 6 سے 12 سال کے شائن اسکاؤٹ اور 12 سے 18 سال کے بوائے اسکاؤٹس اور 18 سے 25 سال کے روور اسکاؤٹس اور ان کے علاوہ ان کے لیڈرز پورے پاکستان سے وہاں پہ موجود تھے۔ میں خود بھی تھا، ہمارے چیف کمشنر سرفراز قمر ڈار صاحب موجود تھے۔ تو یقین کریں کہ پورے پاکستان سے جو بچے آئے ہوئے تھے، کسی ایک نے بھی جانے کی بات نہیں کی اور کسی کے والدین نے واپس بلانے کی بات نہیں کی تھی، اور اتنی بڑی گیدرنگ کہ وہاں پہ اسی کے قریب یہ ہمارے بڑے حساس ایک ادارے کا ٹریننگ سینٹر بھی ہے جو کہ بڑی ان دنوں میں ٹارگٹ ہٹ لسٹ پہ تھا، اور ہم ذرا تھوڑا سا اس میں پریشان بھی تھے۔ تو جو قائد اعظم کے ہمارے لیڈرز کی بات ہو رہی تھی، قائد اعظم پاکستان کے پہلے چیف اسکاؤٹ تھے جنہوں نے کراچی میں امین ہاؤس میں ایز اے چیف اسکاؤٹ حلف لیا تھا اور نوجوان بچوں سے ایک لمبی چوڑی ایک تقریر بھی کی تھی۔ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مختلف سکول کالج میں ان سکاؤٹنگ کی سکلز اور ٹریننگ کے پارٹس کا حصہ بنائیں، کیونکہ جب بھی کبھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے، چاہے وہ جنگی حالات ہوں یا سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا کوئی اور کسی طرح کی کوئی آفت مصیبت ہو، ان دنوں میں حاجی کیمپس کے اندر پورے پاکستان میں ہمارے اسکاؤٹ حاجیوں کو بھجوانے میں خدمات سر انجام دیتے رہے، تو اپنے بچوں کو ہمیں اپنے سطح پہ ٹریننگ دلوانی چاہیے تاکہ ان کے اندر جذبہ۔ راشد منہاس، اب میں دو ایک چیزیں آپ کی نظر کروں گا۔ راشد منہاس اور سرفراز رفیقی شہید دونوں جو ہیں یہ ہمارے اسکاؤٹ ممبر تھے، ہمارے اسکاؤٹ ساتھی تھے۔ ان کے ہمارے ٹریننگ سینٹر میں گوڑا گلی مری میں ان کی تصویریں موجود ہیں۔ سرفراز رفیقی صاحب جب پاکستان بن رہا تھا، اس وقت باہر ایک انٹرنیشنل ورلڈ جمہوری چل رہی تھی، پوری دنیا کے اسکاؤٹ اکٹھے تھے۔ جب پاکستان بنا تو پاکستان کا جھنڈا جو ہے، فلیگ جو ہے، وہ بیرون ملک سب سے پہلے سیم ڈے میں اگر کسی نے لہرایا تھا تو وہ کریڈٹ گوز ٹو اسکاؤٹنگ، اور سرفراز رفیقی جو ہے اس دستے کی قیادت کر رہے تھے۔ دوسرا میرا ایک چھوٹا سا تعارف کہ میں ڈی جی ہوں، WNO ایک ادارہ ہے ورلڈ نیچروپیتھک آرگنائزیشن، اس کا ایک اور اینگل سے بھی ہم اس پاکستان کو دیکھتے ہیں جس کو ہم پاکستان کو بچانے کی یہاں بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری اچھی معلومات اور انفارمیشن بھی دی گئی۔ میں حکیم سعید صاحب کے ایک ویژن کو سامنے رکھوں گا۔ پاکستان کے اندر ہمارے ہیلتھ کے اوپر بے شمار مسائل ہیں، اور ہمارا جو بجٹ ہے ہیلتھ کا وہ بہت زیادہ ہمارا جو ہے وہ بیماریوں کے اوپر، ان کی مینجمنٹ کے اوپر، ٹریٹمنٹ پہ نہیں، مینجمنٹ کے اوپر بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ ہم ایک ایسا پروگرام لانچ کر چکے ہوئے ہیں، ہم ایک ایسا پروگرام لے کر آئے ہیں۔ میرا جو سلوگن ہے وہ ہے بیک ٹو نیچر، اور نیچر یور فیوچر روڈ میپ فار لائف اللہ's ہیلتھ سسٹم، کہ اللہ کا نظام صحت کیا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ۔ ہم اس پہ ایک لیکچر جو ہے وہ مختلف اسکول کالج یونیورسٹی میں، اس کے علاوہ ہم گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں کروا رہے ہیں۔ پنجاب کے IG صاحب کا سے لے کر تمام صوبے جتنے بھی ہیں انکلوڈنگ گلگت بلتستان اور AJK، تمام کے IGs کے لیٹرز پرمیشن ہمارے پاس ہیں، نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے، اس کے بعد نیشنل پولیس اکیڈمی، ان ساری جگہوں پہ ہم یہ لیکچرز کنڈکٹ کروا رہے ہیں۔ ہمارا ایم یہ ہے کہ اگر ہم بیک ٹو نیچر اور ان چیزوں کو سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے نظام قرآن کے اندر ہمیں زندگی کرنے کا طریقہ دیا ہے، اگر ہم اس پہ آ جائیں تو پاکستان کا ہیلتھ کا بجٹ جو ہمارا ہے یہ 1 سال کے لوگوں کو سمجھا کر عمل کروانے پہ 1 سال میں منیمم جو ہے وہ 80% ول بی ریڈیوسڈ۔
आज हम एक जुमला दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। हम किसी दौर में अंग्रेज के गुलाम थे, यहाँ बड़े बैठे हमारे, उन्होंने इन चीज़ों को देखा है। हमारे दादा परदादा भी कहते थे कि हम अंग्रेज के गुलाम थे। आज हम अंग्रेजी अद्वियात के गुलाम हैं। अरबों रुपए का हमारा बजट जो है वो इसके ऊपर जाता है और हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं, और हम सिर्फ मैनेजमेंट पे लगे हुए हैं। और हमें किसी ने माइंड सेट ये दिया है कि सारी जिंदगी दवाइयाँ खानी है, दवाई के साथ आप जिंदा रहेंगे, और वो दवाइयों का पैसा कहाँ जाता है। आज हम ये चाहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक फूड मिले, और हम ऑर्गेनिक फूड लेने के लिए बड़े महंगे दामों लेने को तैयार हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि ऑर्गेनिक फूड लेने के बावजूद हम जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो हम ऑर्गेनिक की तरफ क्यों नहीं आते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली रियासत मदीना शरीफ में डिक्लेयर की तो फारस, ईरान का पुराना नाम है, फारस के बादशाह ने अपना एक हाजिर तबीब बारगाह रिसालत इमाम में भेजा कि या रसूल सल्लम मुझे बतौर तोहफा भेजा गया है, मैं तबीब हूँ, शाही तबीब हूँ, आपकी इस इस्लामी रियासत में बीमारों के राज मुआवजा के लिए भिजवाया गया हूँ। आप सल्लम मुस्कुराए और वो तोहफा वापस भिजवा दिया, ये फरमाते हुए कि मुसलमान कभी बीमार नहीं होता, अगर होता है तो कुरान में और उसके हदीसों में शिफा मौजूद है। और हम कहाँ चलेंगे, हमें इस पे सोचना पड़ेगा। हमारा इससे ज्यादा, हम कहते हैं कि दुश्मन हमारी सरहदों की, नजरियाती सरहदों की हम हिफाजत कर रहे हैं, और वहां वो देख नहीं सकेगा, वहां वो बुरी आंख देखे तो सही। दूसरी साइड पे माजरत के साथ कि मियां बीवी के बेडरूम तक उसका कंट्रोल हो चुका है, और दवाइयाँ जितनी हम खा रहे हैं, आज हम कहते हैं कि फास्ट फूड और ये जितना जंक फूड है और जितने ये चीज़ें हम इनको ऑफ कर दें, हम इनसे कट ऑफ करें, लेकिन इससे ज़्यादा पैसा हमारा दवाइयों में जा रहा है। बहुत शुक्रिया।